السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ 3 آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے اتوار کے دن میں شفاعت کے متعلق کچھ آیات پیش کیا تھا، میں اس کا مکمل حصہ آج بیان کروں گا۔ میں اس وقت جو تھا وہ ایک سرسری تھا۔ ہمارے ذہنوں میں جو شفاعت کا لفظ ہے، جس کو ہم سفارش کہتے ہیں، یعنی آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا تکیہ بول سکتے ہیں، جس کو ہم لگا کے بیٹھے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، وہ ہے شفاعت۔ کچھ ہمارے مولوی حضرات بھی کچھ ایسے قصے سنا دیے ہیں جس سے ہر مسلمان عمل کرنے والا بھی عمل سے دور ہو جا رہا ہے۔ شفاعت کا جو مطلب ہے قرآن میں وہ الگ ہے، اور ہمارے ذہنوں میں جو بٹھا دیا گیا ہے وہ الگ ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں شفاعت کے متعلق؟ کہ ہم اپنی من مانی زندگی گزاریں گے، دین سے دور، فخر محسوس کریں گے مسلمان ہونے پر، نماز، روزہ، فلانا، کوئی نیک کام، قرآن، اطاعت، فرما برداری، کچھ نہیں، بس اپنی من خواہشات کی زندگی گزاریں گے۔ اور پھر مرنے کے بعد یہ تصور کہ اللہ کے رسول آئیں گے، بزرگان دین آئیں گے اور ہماری بخشش ہو جائیں گی۔ جب سے یہ ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، ہم قرآن سے دور ہو گئے، اسلام سے دور ہو گئے، اور بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنت ہماری ہے، ہم ہی کو ملنے والی ہے، چونکہ ہم امت محمدیہ میں پیدا ہو گئے ہیں، لہٰذا جو ہے جنت ہماری ہے، باقی سب دیگر قوم کے لیے جہنم ہے۔ کیا ایسا ہے؟ کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ کہیں پر اس قسم کا کوئی بیان، کوئی آیت میں کوئی بیان دیا ہے؟ چونکہ ہم قرآن سے دور ہیں، ہماری اکثریت کہہ رہا ہوں میں، وہ تو قرآن بغیر پڑھے دنیا سے گزر جا رہی، آئے چلے بھی گئے، ہاں جانے کے بعد ایک پارسل برابر بھیجا جاتا ہے ایصال ثواب کے نام سے، وہ بھی 1 سال، مرنے کے ساتھ ہی پارے دے کے بٹھا دیتے، زیارت، چہلوم وغیرہ، اس کے بعد میں جو ہے مسجد کا امام آتا، وہ پڑھ کے بخش دیتا، ختم ہوگی بات۔ کیا قرآن مرنے کے بعد عمل کرنے والی کتاب ہے یا جیتے جی کرنے والی ہے؟ ارے وہ تو جو ہے دستور ہے، قانون ہے، وہ قانون کے تحت، وہ دستور کے تحت، وہ احکامات کے تحت آپ کو زندگی گزارنا ہے۔ اگر اس کو آپ جو ہے اکثریت بغیر پڑھے گزر جا رہی، اور اس میں سے کچھ اقلیت ہے، کچھ لوگ ہیں، وہ کیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ورڈ پہ ایک جو ہے نا 10 سینکیاں مل جا رہی، اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی پڑھ لو، گزر جاؤ، زندگی گزار لو، اور جو ہے نا کچھ سورے یاد کر لو جو نماز میں کام آ جاتے ہیں، وہی سورے قل هو اللہ احد انا اعطیناک الکوثر، پوری زندگی گزر جا رہی۔ کبھی ماں نے سورہ فاتحہ کی بھی دیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ اگر سورہ فاتحہ کا بھی اگر معنی دیکھ لیتے تو کم سے کم ایک تبدیلی آتی زندگی میں، لیکن ہم اس سے بھی دور ہیں۔ لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آج کہ اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے، پھر شفاعت کیا ہے، ہم یہ دیکھیں گے۔ ابھی جو آیت میں آپ کے سامنے سنایا وہ 3 آیتیں ہیں سورہ عنکبوت کی۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنا قانون، اللہ کا ایک قانون ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ جو کلمات، جو احکامات قرآن میں بیان کر دیا وہ کبھی تبدیل ہونے والے نہیں ہیں۔ مجرموں کو سزا ملنا ہے، ملے گی ضرور، جنتیوں کو، نیکوکار کو جنت ملنا ہے، ملیں گی ضرور۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایسے جھوٹے قصے آ گئے کہ ایک شرابی جانا تھا، اس سے پوچھ لیے کہ سوئی کے ناکے میں سے جو ہے ہاتھی جا سکتا، اونٹ جا سکتا، انہیں بولا جا سکتا۔ ایک عالم کو پوچھے کہ بھائی جا سکتا، انہیں بولا نہیں جا سکتا، اللہ اس کو دوزخ میں ڈال دیا، اس کو جنت میں ڈال۔ ایسے جھوٹے قصے، اللہ تعالیٰ کیا اتنا ظالم ہے کہ جو ایک انسان بولا کہ سوئی کے ناکے میں سے جو ہے نا اونٹ نہیں جا سکتا، اس کو جہنم میں ڈال دے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔
اب میں آپ کو وہ آیتیں بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ آیت نمبر بھی دیتے جاؤں گا، آپ جا کے گھر میں نکال کے دیکھیے۔ سورہ عنکبوت 1 2 3 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں، ناس یعنی سب انسان، کیا یہ تمام انسان یہ سمجھ رہے ہیں احسب الناس ان یترکوا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے ان یقولوا آمنا، یہ کہنے پر ہم ایمان لا لیے، جیسا ہم بول رہے ہیں کہ آج ہم نہیں مسلمان ہیں۔ مسلمان کیسا؟ نام دیکھ لو میرا عبدالرشید، نام دیکھ لو آپ، عبدالرحمن، عبداللہ، ٹھیک ہے نام۔ اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں، کیا تم یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے، بخش دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لا لیے ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، اور تمہاری آزمائش نہیں ہوں گی؟ ہمارے جو احکامات ہیں قرآن میں، وہ اس پر عمل کیے بغیر جو ہے یہ سمجھیں گے تمہاری بخشش ہو جائیں گی۔ ہمارا قانون کیا ہے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم نے تم سے پہلے بھی جتنے امتیں پیدا کی تھی نا، آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک، ان سب کو آزمایا تھا ہم نے، اور ہم سب کو جو ہے نا ہمارے قوانین کا پابند بنائے تھے، اطاعت کرنے پر ہم جو ہے نا ان کو خوشخبریاں دیے تھے، اور نافرمانی کرنے پر جو ہے جہنم کی وعید بھی سنائے تھے۔ ضرور آزمائیں گے ہم۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، ہم یہ جانچ کے رہیں گے کہ دعوے میں کتنے لوگ سچے ہیں، مسلمان ہیں لیکن دعوے میں کتنے سچے ہیں، نماز میں، روزے میں، حج میں، قول فعل۔ اچھا یہ نماز، روزہ، حج وغیرہ کیا ہے؟ یہ ایک جو ہے اس کے ذریعے سے آپ صرف یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ بندگی کر رہا ہے، لیکن اصل مسلمان کی پہچان تو معاملات میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو جو ہے 40 سال میں نبوت عطا فرمائے۔ کب؟ 40 سال پہلے کے کون سے تھے ایام؟ وہ ایام تھے معاملات، آپ کا روزمرہ زندگی کے حالات، لوگوں میں کیسے معاملات ہیں، آپ صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، قول میں، فعل میں، تجارت میں، عدل میں، انصاف میں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم عبادت تو کر رہے ہیں، کتنے ایسے عبادت کرنے والے لوگ ہیں جو لوگوں کو ڈبا دیے ہیں، بھاگ گئے ہیں، ستائے ہیں، دیکھ لیجئے آپ۔ عبادت آپ کر رہے ہیں تو ایک اللہ تعالیٰ کا فرض ادا کر رہے ہیں، لیکن مخلوق کے تعلق سے کیا ہے؟ پورا زیرو، نہیں۔ دین اور دنیا دونوں میں مکمل ہونا ہے، آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں پرفیکٹ ہونا ہے۔ ایک انسان سمجھ رہا 5 وقت نماز پڑھ کے میں جنتی ہو گیا، نہیں، جنتی نہیں، پورے احکامات آپ قرآن میں پڑھیے، جو جو حکم آپ کو آتے گیا اس پر عمل کرتے جائیے۔ یہی وجہ ہے قرآن 23 سال میں نازل ہوئی تھی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ہم ان لوگوں کو بھی آزمائیں گے، دیکھیں گے ہم، زندگی، حیات وغیرہ، رزق سب کچھ دیں گے ہم ان کو کھانا پینا رہنا سب دیں گے، اور دیکھیں گے کہ اس میں جھوٹے کتنے ہیں، اللہ کی نعمتیں کھا کر کتنے غیر اللہ کے دروں پہ جا رہے ہیں، کتنے پھر رہے ہیں، اور کتنے نظر و نیاز کر رہے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ دیا ہے چھوٹ، دینے والا کون ہے؟ حیات کا، زندگی کا، رزق کا، اولاد کا، یہ کون ہے؟ اللہ۔ اور ہم کس کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ غیر اللہ کا، جبکہ غیر اللہ کو بھی اللہ ہی پیدا کیا۔ کوئی ایسا ولی، پیر، پیغمبر نہیں ہے جس کو اللہ پیدا نہ کیا ہو، جس کو جو بھی ضرورت پیش آئی اللہ پوری کیا ہے۔ تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگے تھے، ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد تیسری آیت میں ہے ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ برے کام کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان یسبقونا، وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے۔ برے کام کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں بچ جائیں گے ہم اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساء ما یحکمون، غلط سوچ ہے یہ، تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم بچ جائیں گے،
نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ بتایا ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے کئی برائیوں کا علم ہی نہیں ہے. ہم یہی سمجھ رہے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں اور یہ سمجھ جاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد وہ گناہ معاف ہو گیا، شاید بھول گیا ہوں گا. نہیں، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم بھول گئے ہیں، ہم نہیں بھولے، کیونکہ ہر گناہ لکھا ہوا ہے، محفوظ ہے، کرامن کاتبین کے ذریعے سے لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کیوں بیکار پیدا کرے اللہ تعالیٰ؟ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. یہ ہم جو ہے زمین آسمان یہ انسانوں کو یہ کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کیے. ہم یہ جو ہے ایسا چپ وقتیہ طور پہ بنا دیے، بندوں کو پیدا کر لیے، نیکوکار بھی تھا بدکار بھی تھا، اس کے بعد اس کا کوئی رزلٹ نہیں. دنیا ایسی پیدا ہو گئی ایسی ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ ہم انسانوں کو پیدا کر کے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کیا ہے، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اولئک لہم، ان کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے مغفرۃ و رزق کریم. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس رزق ہے اور جو ہے نا اچھی زندگی ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ ہمارے آیتوں کے برخلاف زندگی گزار رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے کو جو ہے ہم ان کو چھوڑ دیں گے اور ہم ان سے کوئی انتخاب نہیں لیں گے اور جو ہے دنیا ایسی ہی ابس رہے گی. نہیں، ان کے لیے بھی ہے اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کامیاب وہی شخص ہوئیں گا. اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں ان للمتقین مفازا. یہ ہر کوئی کامیاب نہیں ہوتا. یہ آیتوں پہ میں جو سنا رہا ہوں آپ ذرا غور کرتے جائیے. آپ یہاں پر یہ معلوم ہو جائیں گا کہ کون کامیاب ہونے والا ہے اور کون فیل ہونے والا ہے، کون جنتی بننے والا ہے، کون جہنم میں جانے والا ہے. کیا ہے متقی، ہدی للمتقین بتایا نا قرآن کو، ان للمتقین مفازا. کامیاب وہی شخص ہوگا جو متقی رہیں گا. اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں فرماتے ہیں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے دوزخ والے برابر نہیں ہیں. ہمارا گمان یہی ہے نا، شفاعت کا مسئلہ بھی وہی ہے وہ کہ ایک وقت آئیں گا اللہ تعالیٰ سب کو برابر کر دیں گا. یہ سب سے بڑی غلطی ہے. یہی غلطی ہے جو انسان کو جو ہے نا دین سے دور کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ قلم ہے آیت نمبر 35، افنجعل المتقین افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. کیا تم یہ سمجھ رہے ہیں افنجعل المسلمین، ہم ایمان والوں کو کر دیں گے، مسلم کے معنی فرما بردار، ہم فرما برداروں کو کر دیں گے کل مجرمین کے برابر، دونوں کو ملا دیں گے قیامت کے بعد. ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تم کو، تم کیسی فکر کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین رکھا کیوں؟ انصاف کے دن کا مالک. ہم بار بار پڑھتے ہیں نا نماز میں مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک، فیصلے کے دن کا مالک. جب اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دے رہا ہے انصاف کرو دنیا میں، جب قیامت قائم ہوں گی، جب وہ انصاف کی کرسی پہ آئے گا تو وہ انصاف نہیں کرے گا. اس کا کیسا انصاف ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس دن ہم انصاف کی ترازو قائم کریں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی انسان کے اوپر رتی برابر بھی جو ہے ظلم نہیں ہوگا. ہر انسان کو وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ مِنْ خَرْدَلٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہے اَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کو لائیں گے. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہے. رائی کے دانے کے برابر بھی انسان کا عمل جو دنیا میں کیا ہے وہ رہے گا، وہ لائے گا. اللہ تعالیٰ فرشتے لکھ رہے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ منہ سے نہیں نکلتا، فرشتہ اس کو لے کے لکھ لیتا ہے. یہ مت سمجھیے، یہ ریکارڈ تیار ہو رہا ہے. یہ ریکارڈ کے ہی ذریعے سے انسان کا جو ہے نا جنتی یا دوزخی ہونے کا فیصلہ ہے. اگر اس کے نیکیاں زیادہ ہے تو وہ جنتی ہے، اگر برائیاں زیادہ ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا نیکیوں کا پلڑا زیادہ ہے وہ جنت میں ہے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کا زیادہ برائیوں میں اگر پلڑا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا. اسی طرح دیکھیے آپ سورہ صاد آیت نمبر 28، اب نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض،
کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بنا دیں گے نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کے برابر کل مفسدین فی الارض، جو زمین میں فتنہ فساد بے حیائی ظلم زیادتی کرتے رہے۔ یہاں پر یہ ذہن سے نکال دیجیے آپ کہ یہ آیتیں جو ہے نا کسی غیر قوم کے ہیں، نہیں، اگر وہ ناپسندیدہ اعمال جو غیر قوم کر رہی ہے جیسا جھوٹ چوری زنا قتل اور بھی دوسرے چیزیں ہیں، اگر وہ کر رہے ہیں اور وہی مسلمان بھی کر رہا ہے تو اللہ کے پاس دونوں الگ نہیں ہے، نام کی بنیاد پہ اس کو بخشش اس کو سزا نہیں ہے، دونوں مجرم ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس وہی بتا رہے ہیں۔ وہاں جب قیامت کے دن نکلیں گے تو وہ 25 فرقوں میں نہیں نکلیں گے، وہاں دو ہی جماعتیں رہیں گے، جنتی اور دوزخی۔ دوزخیوں میں کون رہیں گے؟ مسلمان بھی رہیں گے، غیر مسلم بھی رہیں گے، جو غیر اللہ کو پکارے تھے، جو بتوں کی عبادت کرے تھے، جو چھو چھا میں لگے ہوئے تھے، جو خبر پرستی میں لگے ہوئے تھے، جو ظلم زیادتی کرے، زنا کرے، جھوٹ بٹے بازی لوگوں کو ڈبا دیے، زندگی بھر جو ہے برے راستے پہ چلے، وہ سب ایک جماعت۔ اور جتنے انبیاء علیہ السلام کے پیغمبروں کی جتنے مومن لوگ تھے، مسلم لوگ تھے، وہ پوروں کو ملا کے فرما بردار نبیوں کے تعلیمات پہ جو عمل کیے، قرآن اور دیگر کتابوں کے مطابق جو عمل کرے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک جماعت یعنی جنتی۔ یہ دو جماعتیں رہیں گے، یہ الگ الگ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح فرماتے ہیں، دیکھیے آپ، کل مفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقیوں کو فجار کے برابر کریں گے؟ یا کافر نہیں ہے، دیکھیے آپ، فاجر کون؟ گناہگار کو بولتے ہیں فاجر، کیا ہم ان کو اس کے برابر کر دیں گے؟ اسی طرح دیکھیے آپ سورہ مومن آیت نمبر 58 ہے 58، وما یستوی الاعمی والبصیر، ایک مثال دے کے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، آنکھ والا اور اندھا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور وہ لوگ جو نیک عمل کرے، ایمان لائے اور بدکار لوگ، کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ قلیلا ما تتذکرون، تم بہت کم نصیحت مان رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہا تم یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ دونوں برابر ہو جائیں گے، نہیں۔ اسی طرح دیکھیے آپ، یہ ہے سورہ جاثیہ آیت نمبر 21، ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا یہ سمجھ رہے ہیں جو لوگ برے کام کر رہے ہیں اور کرتے ہوئے یہ سمجھ رہے ہیں ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو پھر بتا رہے ہیں کہ جو نیک ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ اب اس کے بعد بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، سواء محیاہم ومماتہم، کیا ان دونوں کا جینا اور مرنا، مطلب کیا ہوا؟ ان دونوں کی زندگی اور زندگی کے روزمرہ حالات، کیا دونوں کے ویسی تھے؟ سواء محیاہم ومماتہم، ان کی زندگی دونوں کی ویسی تھی؟ کہاں سے رہیں گی؟ نیکوکار آدمی تو اس کی فکر یہی رہیں گی کہ اللہ کا دین جو ہے میں جہاں تک پہنچا سکتا پہنچاؤں، اور جو ہے نا لوگوں میں جو ہے حق کی تبلیغ کروں اور اس پر جماوا رہوں، لوگوں کی اصلاح بھی کرتا رہوں، اور برے لوگوں کی سوچ کیا رہیں گی؟ یہی ہے۔ دیکھ لیجئے آپ، جہاں پر بھی جو ہے نیکوکار لوگ بیٹھے ہوئے رہتے، وہاں پر کوئی دنیا دار یا پھر برا انسان وہاں نہیں بیٹھتا، وہاں پر اللہ کا ذکر نکل کے چل دیتا وہاں سے، نہیں بھائی میرے کو کام یاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں، دونوں کی زندگی ایک ساتھ تو نہیں تھی نا۔ پھر ساء ما یحکمون، تم بری سوچ ہے، تم غلط سوچ رہے ہیں۔ برے لوگ جو ہے جب مرتے ہیں تو وہ کس حالت میں مرتے ہیں؟ اس آیت میں ہے، یہ ہے سورہ جو ہے انعام آیت نمبر 93، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت اگر دیکھتے ہیں کہ ظالم لوگ یعنی جو ظلم کر رہے ہیں، اور ظلم سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ زندگی میں اللہ سے ہٹ کر غیر اللہ سے مدد چاہنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام کیا بولے اپنے بیٹے کو؟ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے، پہلے نصیحت یہ کر رہے ہیں بیٹے کو کہ شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے معمولی نہیں ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ جو خدا جو اللہ تجھ کو پیدا کیا تو اس کو ہی نہیں مان رہا ہے اور اس کے پورے حقوق لے جا کے ایک بندے کو دے رہا ہے، تو اس سے بڑا ظلم کون سا ہونا چاہیے؟ تو یہاں پر اگر آپ ان لوگوں کو دیکھتے جو اللہ کو معبود الہی نہیں مانے، اللہ کو جو ہے نا الہ واحد نہیں مانے،
وہ لوگوں کی جب روح فرشتے قبض کرتے ہیں، اگر آپ وہ منظر کو دیکھتے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ، جب فرشتے جو ہے نا جان کنی بولتے، دیکھیے آپ سکرات، جس کو ہم سکرات بولتے ہیں، بعض لوگ سنکرات بولتے ہیں، سنکرات نہیں ہوتی، وہ سکرات ہے، وہ سکرات، تو اس وقت سکرات میں جو ہے اگر آپ اس وقت دیکھتے وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، اور فرشتے ان کی جانب ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور کہتے جاتے ہیں نکالو اپنی جانیں، الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ دیکھیے اب انسان جب مرتا ہے نا، جب مرنے لگتا ہے، کون سا انسان؟ جو برا ہے، اس وقت فیصلہ ہو جاتا کہ انہیں جو ہے جنت میں جانے والا ہے یا قیامت کیا ہے، فارملٹیز کا نام ہے۔ یہاں پر مرتے وقت میں ہی فرشتے جو ہے نیک لوگوں کو الگ خوشخبری دیتے، برے لوگوں کو الگ وعید سنا دیتے، یہی فیصلہ ہو جاتا۔ جب انہیں دنیا سے رخصت ہوتے رہتا، اس کو معلوم ہو جاتا کہ وہ جو ہے نا ختم، اب یہ جہنمی بن گیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بولے نا، دیکھیے آپ جب ان کا حتی اذا جاء احدهم الموت، جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، وہ کیا کہنے لگتا ہے جب فرشتوں کو دیکھ کے؟ قال رب ارجعون، اے میرے رب میرے کو دنیا میں واپس بھیج، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میں جا کے اب دنیا میں نیک عمل کر لیتا ہوں، پہلے نہیں کرا تھا۔ یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ یہ فرشتوں سے بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو بول رہا ہے میرے کو واپس بھیج۔ یہی ہے رزلٹ، قیامت رزلٹ نہیں، قیامت انعام کا جو ہے آپ کو سرٹیفکیٹ ملنے والا ہے، یا جائیے آپ جنت میں، لیکن مرتے وقت میں معلوم ہو جاتا ہے کہ جنتی ہے یا دوزخی ہے۔ اسی طرح دیکھیے آپ ایک آیت ہے، وہ ہے سورہ محمد آیت نمبر 27، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کا منظر کیا ہوگا جب ہم ظالموں کی، جب فرشتے روح قبض کرتے ہیں تو ان کی پیٹھوں پہ، ان کے منہ پہ مارتے جاتے ہیں۔ یہاں سے شروع ہو گیا ہے عذاب خبر، وہ خبر میں لے جا کے ڈالنے کے بعد وہاں سے نہیں، قرآن کہہ رہا ہے مرتے وقت میں فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ، مار رہے ہیں ان کو، کہے پہ مار رہے ہیں؟ وجوہہم وادبارہم، ان کے پیٹھ پہ، ان کے چہروں پہ۔ جب ہم نہلانے کے لیے میت کو کپڑا اتارتے کوئی مار کا نشان نہیں رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مار رہے ہیں، روحانی عذاب شروع ہو گیا یہیں سے۔ اسی طرح دیکھیے آپ سورہ انفال آیت نمبر 50، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، اور آپ اس وقت دیکھتے جب کافروں کی فرشتے روح قبض کر رہے ہیں، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ان کے منہوں پر، ان کے پیٹھوں پر مارتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لیو جلنے کا عذاب کا مزہ چکو، اب چلو۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو نافرمان ہیں، برے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ سواء محیاہم و مماتہم، کیا ان دونوں کی زندگی ایک جیسی تھی؟ نہیں تھی نا۔ تو برے لوگوں کی جو زندگی شروع ہو رہی ہے وہ اس طریقے سے ہو رہی کہ ان کا خاتمہ ہو رہا ہے فرشتوں کے ذریعے سے پٹائی کے ساتھ اور جہنم کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ نیک ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے آپ، الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، یہ ہے سورہ نحل آیت نمبر 32۔ وہ لوگ جو نیک ہے، جن کے فرشتے روح قبض کر رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ فرشتے آئے، نیکوکار آدمی کے سامنے بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد ڈرا رہے نہیں، دھمکا رہے نہیں، لیکن بول کیا رہے ہیں؟ یقولون، کہتے ہیں سلام، پہلے سلام کر رہے ہیں۔ سلام فرشتے جب کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے خوشخبری ہے، اب کوئی رنج و غم کی بات نہیں ہے، سلام علیکم، پھر اس کے بعد خوشخبری دے رہے ہیں، ابھی مرا نہیں، روح قبض کرتے وقت کی بات ہے، ابھی دنیا سے رشتہ کٹ ہو رہا، آخرت سے جڑ رہا، اس وقت ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا فرشتے آ کے اللہ کی مرضی کے بغیر دے دیے سرٹیفکیٹ؟ نہیں، حکم الہی کے تحت آئے ہیں، اور اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ بولے نہیں لا خوف علیہم، خوف نہیں ہے، اس لیے پہلے خوشخبری سنا دے رہے ہیں۔
ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جنت کی خوشخبری لے لو جو تم نیک عمل کرے تھے۔ یاد رکھیے جنت واسطہ وسیلہ ریکمنڈ سے نہیں ملتی، نیک عمل کے ذریعے سے ملتی ہے۔ اس لیے قرآن میں جب بھی جنت کا ذکر آیا کیا ہے؟ بما کانوا یکسبون، یہ تمہاری محنت کا نتیجہ ہے۔ بما کانوا یعملون، تمہارے عمل کا بدلہ ہے۔ تمہارا جو عمل تھا وہ نیک عمل بہت زیادہ تھا، اس کے صلے میں تم کو جنت میں ڈالیں گے۔ عمل کچھ بھی نہیں، بھروسے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کبھی کچھ 11ویں کر لیے، کبھی فاتحہ دلا دیے، کبھی 3 چکر مار لیے جا کے، کبھی جا کے سیدھا گئے تھے سیدھا واپس آ گئے، کبھی اودھی کھا لیے، کبھی یوں کر لے کے سمجھ رہے کہ نہیں یہ اس سے اب نہیں۔ ہمارا عمل کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے سورہ ملک میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم تم کو زندگی موت دے کے دنیا میں اس لیے بھیجے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ عمل ہی نہیں کر رہے ہیں اور پھر بیٹھے ہوئے ہیں امید لگا کے۔ ہاں عمل کرنے کے بعد آپ لگائیے، اللہ بڑا غفور الرحیم بخش دیں گا، آپ شفاعت کے بھی مستحق ہوں گے۔ کب؟ اب انشاءاللہ وہ آیتیں آئیں گے اس صورت میں جبکہ آپ کے پاس جو ہے نیک عمل کا ٹھکانہ ہونا ضروری ہے۔ یہ ہے۔ اسی طرح دیکھیے آپ، یہ ہے سورہ فصلت، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو مان لیے ہیں، پھر ثم استقاموا، اللہ کو رب ماننے کے بعد کیا کریں؟ جم گئے، پریشانی آ گئے تو کہیں نہیں بھاگے، بکرے لے کے مرغیاں لے کے کہیں نہیں گئے، کسی کو پکارے بھی نہیں، اس پہ جب اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ رب کے معنی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین بولتے ہیں نا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو کس کا ہے؟ رب عالمین کا ہے۔ عالمین کا رب کا مطلب کیا ہے؟ رب المسلمین نہیں ہے، مسلمانوں کا رب نہیں ہے۔ رب کے معنی اصل ہے کیا؟ آپ جتنے بھی پیغمبروں کے دعائیں دیکھیے آپ، ربنا ربنا ربنا، کیا ربنا؟ رب کے معنی اتنے وسیع ہے۔ رب کے معنی پیدا کرنے والا، نشو نمائی کرنے والا، رزق دینے والا، حیات دینے والا، اولاد دینے والا، ہر مشکل کو دور کرنے والے کو رب بولتے ہیں۔ یہ ہے رب العالمین ہے نا وہ۔ تو جب ہم کو نہیں، مسلمان کو نہیں، ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر جم گئے، پریشانی بھی آئے تو اللہ کو پکارے، مصیبت میں بھی اللہ سے مدد مانگے، تو ایسے لوگوں کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، جب یہ لوگ مرتے ہیں نا تو ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں۔ فرشتے 2 قسم کے ہیں، ایک ہے عزت سے لے جانے والے، نورانی چہرے، اچھے میٹھی الفاظ، دیکھے تو بزرگی، سامنے والے کے دل میں خوف نہیں رہنا بلکہ ان کو دیکھنے کے بعد خوشی محسوس ہونا۔ یہ جنت والی ٹیم ہے یہ۔ اور ایک ٹیم آتی ہے جن کے چہرے دہشت زدہ ہیں، ان کو دیکھتے ہی انسان کی روح کانپنے شروع ہو جاتی۔ یہ بدکاروں کے لیے آتے ہیں، یہ ان کو آگے منہ پہ پیٹھوں پہ مارتے ہوئے لے کے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں جو آ رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا، دیکھو آپ مرنے والے کو بول رہے ہیں کہ تو ڈر مت، خوف مت کھا، جو جس جگہ تو اب جانے والا ہے مت ڈر، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم بھی مت کر۔ یہ دنیا چھوٹ رہی، یہ جائیداد چھوٹ رہی، یہ مال متاع پیسہ یہ سب چھوٹ رہا، نہ کوئی اس کا خوف مت کر، کیونکہ تو جہاں پر جانے والا ہے اس سے کروڑ ہاتھ تیرے کو انعام ملنے والا ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری دنیا بھی سونے چاندی کی وہ بنا دیے اور وہ چھوڑ کے جا رہا ہے، تب بھی اس سے اعلیٰ ملنے والی ہے، عرفہ ملنے والی ہے وہ۔ اس لیے بول رہے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، لیو وہ ابشروا، ابشروا کا مطلب کیا ہے؟ بشارت، خوشخبری لیو، بالجنۃ التي، وہ جنت کی، کون سی جنت؟ کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یہ جنت یہ ہے۔ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دنیا میں جب تم نیک عمل کرتے تھے، نیک تھے نا، ہم تمہارے جبھی بھی دوست تھے، ابھی بھی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اب تم جہاں پر جا رہے ہیں نا، جو تمہاری خواہش رہے گی وہ تم کو دیا جائے گا، جو تم فرمائش کریں گے وہ بھی لا کے حاضر کر دیں گے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ میزبانی کس کی طرف سے ہو رہی؟ غفور الرحیم، غفور الرحیم کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اسی طرح دیکھیے آپ، ایک اور سورہ ہے جو اکثر مغرب کی نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور وہ سورہ ہے فجر کی آخری آیت،
یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح، مطمئن ہونا۔ ہمارا دل جو ہے مطمئن نہیں ہے، یہ جو دل اور دماغ جو ہے صبح سے لے کے تکیے پر منڈی رکھ کے غافل ہوئے تک دنیا کا منافع، دنیا کی سوچ، دنیا کی فکر، آنکھ کھولے جب سے آنکھ بند ہوئے تک اسی میں ہے۔ اتنا سوچ جو ہے، ایک انسان جو ہے ذریعے معاش کے لیے جتنا سوچنا نا ایک دن میں، اگر اتنا ہی اگر صرف اس کے لیے سوچ لیتا کہ میری نجات کیسا ہوں گی تو اس کی نجات ہو جاتی۔ جتنا معیشت کے لیے کیوں سوچ رہے ہیں بھائی؟ آپ کا رازق اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا۔ آپ جو کچھ بھی آپ راستے اختیار کر رہے ہیں، جو کچھ بھی تجارت کے ذرائع اختیار کر رہے ہیں، وہ من جانب من اللہ ہے۔ وہ آپ کے قسمت کا ایک دانہ پانی کا ایک خطرہ بھی آپ کھائے پیے بغیر دنیا سے رخصت نہیں ہوتے، وہ مل کے رہیں گا جو اللہ لکھ دیا ہے۔ آپ جو ہے ہدایت کے لیے کوشش کرنا ہے۔ رزق کا وعدہ اللہ کیا ہے، جنت کا نہیں کیا۔ جنت آپ کے عمل کی وجہ سے ملنے والی ہے، نہیں کریں گے تو نہیں ملتی۔ لیکن دنیا میں دیکھو آپ چرند پرند کو بھی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ کافروں کے باغات میں بھی بارش ہو رہی، ان کے پاس بھی اناج اگ رہا ہے، انہوں بھی بچے پیدا ہے ان کے پاس بھی جو اللہ دھن دولت سب دیا ہے۔ یہ تو دنیا میں رب العالمین ہے، وہ تو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہی دے رہا ہے ان کو نہیں دے رہا، نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیے آپ ہر وہ چیز اگر آپ اللہ کی طرف پھیر رہے ہیں تو وہ صحیح ہے، اگر نہیں تو یہ فرشتے آگے کیا بشارت دے رہیں گے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل تو اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تجھ سے راضی تھا۔ فادخلی فی عبادی، فرشتے کے ذریعے سے کہوایا جا رہا ہے کہ تو میرے ممتاز بندوں میں داخل ہو جا۔ وادخلی جنتی، دیکھ لیا آپ مر رہا ہے بیچارہ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان والی روح کو، مطمئن روح کو، جو دنیا میں آخرت کی سب سے زیادہ فکر کیا تھا، اس سے کہہ رہے ہیں کہ میرے ممتاز بندوں میں داخل ہو جا اور جنت میں چلے جا۔ یہ جو ہے مرتے وقت کا ہے، یہ نیک لوگوں کا ہے۔ یہی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو اس قسم کی زندگی گزارا اور جو اس کے برخلاف زندگی گزارا، دونوں اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم دونوں برابر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن کے کئی صورتوں میں بتایا ہے کہ یہ دونوں نہیں رہیں گے۔ اب یہ جو نیک لوگ جب خبر سے نکلیں گے تو کیسا نکلیں گے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جب یہ خبر سے نکلیں گا تو اس کو ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ یہ اعمال نامہ کیا ہے؟ دراصل یہ جنت کا اسٹامپ ہے، ویزا ہے، سمجھ لیجئے آپ۔ اب اس کے ذریعے سے جا رہا ہے، سیدھے ہاتھ میں ملنا اس بات کی علامت ہے کہ جنتی ہے یہ۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ جیسا اس کو جنت کا جو ہے سو مل جائیں گا، کتاب، سرٹیفکیٹ، وہ لوگوں سے بولنا پھر شروع کر دیں گا، وہ لو میرا اعمال نامہ لو، یہ لے کے پڑھو۔ ہاؤ اقرءوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہ مرنے والا جو نیک ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے یقین تھا میرا حساب ہونے والا ہے، اس لیے میں ڈر ڈر کے زندگی گزارا اور یہ میرے کو مل گیا ہے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، اور وہ خوش ہو جائیں گا، اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گا، یہ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گا۔ فی جنت عالیہ، جنت عالیہ میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو لیفٹ ہینڈ، بائیں ہاتھ میں اس کو جو اعمال نامہ ملا ہے، وہ کیا کہے گا؟ دیکھیے آپ، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کے جو ہے لیفٹ ہینڈ میں مل گیا اعمال نامہ، وہ کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش کہ یہ کتاب میرے کو نہیں ملتی تو اچھا تھا۔ اور وَلَمْ أَدْرِي حِسَابِيَهْ، میں نہیں جانتا کہ حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ وہ جو میری موت تھی نا پہلے کی، وہی موت میرا کام کر دیتی تو اچھا تھا۔ یہ جہاں اب جو قیامت میں اٹھ گیا ہوں تو میرے لیے خرابی ہے۔ اب کہہ رہا ہے ما اغنی عنی مالیہ، اور جو ہے نا میرا مال میرے کام نہیں آئیں گا۔ وہلک عنی سلطانیہ، میری پورا جلالت سب چلے گئی ہے۔ اب یہ وہ آیتیں تھے جس میں یہ بتایا گیا کہ نیک اور بد دونوں جو ہے برابر نہیں ہے۔ نیک کار کا صلہ اس کو برابر مل کے رہیں گا، بدکار کو اس کی سزا برابر مل کے رہیں گی۔ اب اس میں ایک آپشن ہے توبہ کا۔ توبہ جو ہے اصل میں ہے کیا؟ توبہ آپ جیتے جی، توبہ کا نام ہے اصل میں عربی کا تابہ لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے پلٹ جانا۔ کلوں پہ مار لینے کا نام توبہ نہیں، یہ یاد رکھ لیجیے۔
ندامت، شرمندگی، افسوس، دل پہ ایک بوجھ، اور یہ ایک وقت نہیں، مرے دم تک کرتے رہنا ہے، کیونکہ ہم کو نہیں معلوم ہے کہ توبہ ہماری کب قبول ہوتی۔ لہذا اس گناہ سے شرمندہ رہنا اور دل میں یہ پشیمانی رہنا کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھے اس گناہ کے بارے میں پوچھا تو میں کیا جواب دوں، یہ ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا قرآن میں بھی بتائے ہیں، سورہ زمر میں ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ایسے بندے جن سے کچھ برے کام ہو چکے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے میرے ان بندوں سے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے تمام گناہ معاف کر دیں گا۔ یہ شرط ہے، کب؟ تم توبہ کرنا، پلٹ جانا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے غفور الرحیم ہے، انہ هو الغفور الرحیم۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، میں تمہارے گناہ معاف کرتا ہوں، اب شرط یہ ہے کہ تم میری طرف آ جاؤ، پلٹ جاؤ۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار۔ اب یہاں سے زندگی پلٹ کے نیکوکار زندگی گزارنا، جیسا سورہ فرقان میں بتایا اللہ تعالیٰ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، مگر وہ لوگ جو توبہ کرے، پلٹ گئے، اس کے بعد نیک عمل شروع کر دیے، تو اللہ ایسے لوگوں کے برے جو اب تک گناہ کے کام کرتے تھے ان کو ایسی توفیق دیں گا کہ یہاں سے وہ نیک کام کرنے لگ جائیں گے اور ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نئے ہمارے پاس یہ توبہ کا جو مسئلہ ہے نا، وہ توبہ کا مسئلہ کیا ہے؟ شیطان ہمارے کو یہ باور کر دیا، ابھی جوانی ہے، ابھی عمر ہے، ابھی بہت سارا زندگی گزارنا ہے، وہ آخر وقت میں ایک عمرہ کر لے کے، توبہ کر لے کے یہ تمام کام ہو جانا، جب ہمارے دانت جھڑ جائیں گے، پیٹ میں ہاتھ باقی نہیں رہیں گے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہیں گے، مسجد میں جا کے کرسی پہ بیٹھنے کے قابل رہیں گے، جب جا کے ہم توبہ کریں گے۔ بولے تو جب توبہ اگر آپ کو اللہ پہلے تو آپ کی عمر اتنی ہونا یہ دیکھ لیے کہ ہم اتنے عمر جیتے، پہلی چیز۔ دوسری کیا ہے؟ اب جب آپ توبہ کر رہے ہیں تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جتنے گناہ کرے تھے، جتنے سال، پھر اتنے سال آپ نیکی کر سکتے ہیں۔ 60 سال کی عمر میں توبہ کرے تو پھر اور 70 سال کی عمر، 70 سال تک اب نیکیاں کرنا، تو یہ پلڑا زیادہ رہتا۔ یہ ہے میں آخر وقت میں توبہ کر کے یہ لسٹ میں آ جاؤں گا، پھر یہ ان کے برابر مل جاؤں گا، یہ ایک دھوکہ ہے۔ جہاں سے ذہن میں یہ آ گیا کہ میں آخر وقت میں توبہ کرتا ہوں، یہ دھوکہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شیطانی کامیابی پورے میرے آرزوئیں بھی نکلنا اور آخر میں شارٹ کٹ مار لیتے ہوئے جنت میں بھی چلے جانا، نہیں۔ اس کے لیے دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ ایک آپشن دیا ہے۔ اس سے پہلے میں یہ شفاعت کے سلسلے میں کچھ آیتیں پیش کیا تھا، ذرا سا میں سمجھتا ہوں 10-15 منٹ اور لگ جائیں گے، اور اس کا میں تھوڑی تشریح کرنا مناسب سمجھ رہا ہوں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ آیت الکرسی کی ایک آیت ہے، بیچ کا حصہ ہے۔ یہ کون ہے جو اللہ کے یہاں اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ جیسا ہم شفاعت بولتے ہیں نا، شفاعت وہی لفظ ہے، سفارش وہی لفظ ہے۔ ہر انسان یہ بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی بزرگ آ کے یا پیغمبر آ کے جو ہے نا، ہم کو جو ہے اس بھروسے پہ کہ ہم مسلمان ہیں لہذا ہماری بخشش یا سفارش کرا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے؟ پہلے یہ دیکھ لیجیے آپ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی ہے ہمارے پاس جو آ کے کسی کی، ہمارے پاس آ کے سفارش کر سکے، یعنی کسی کے حق میں شفاعت کر سکے۔ من ذا الذی یشفع، یہ شفاعت کا لفظ ہے، عندہ اس کے پاس، الا باذنہ، مگر اللہ کے حکم کے بغیر۔ کیوں؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس لیے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جس کے حق میں کوئی بھی آ کے، جب فرشتہ ہو یا ولی ہو یا پیغمبر ہو، کسی کے حق میں سفارش کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس بندے سے، اس فرشتے سے، اس ولی یا پیغمبر سے زیادہ میں اس انسان کے اعمال سے واقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ بتائے نا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کس کو بخشنا ہے، کس کو جو ہے نا معاف کرنا ہے، کسی کو سزا دینا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، وہ جانتا ہے۔ بندوں جو بندے دنیا میں جو کام کیے ہیں وہ اس سے واقف ہے، دوسرا جنا نہیں۔ اسی طرح جو ہے نا یہی آیت ہے، یہ سورہ انبیاء آیت نمبر جو ہے 28 ہے، یہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ ہر انسان کے اچھے برے دنیا میں جو کچھ کر کے آیا ہے اور جو کچھ آگے بھیجا ہے وہ اسے جانتا ہے۔ ولا یشفعون، اور یہ لوگوں کی کوئی بھی شفاعت نہیں کریں گے، الا من ارتضی، مگر اللہ جس کے حق میں سفارش کر رہے ہیں لوگ، اس سے راضی ہونا ضروری ہے۔ وہم
من خشیتہ مشفقون، اور وہ کسی کی سفارش کرنے سے اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ اللہ اس کے حق میں ہم سفارش کریں گے اور وہ گناہ گار ہے، اللہ کا ناپسندیدہ بندہ ہے، تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ اسی طرح سورہ نبا کی آخری آیت میں رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، زمین و آسمان کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، لا یملکون منہ خطابا، جب قیامت قائم ہوں گی تو لا یملکون منہ، کوئی انسان، فرشتہ، ولی، بزرگ، کسی کا اتنی ہمت نہیں رہے گی کہ اللہ تعالیٰ سے کلام کر سکے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام، یقوم الروح، روح الامین، اور تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام انسان سب وانے خاموش کھڑے ہوئے رہیں گے، لا یتکلمون، کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، کسی کے منہ سے بات نہیں نکلیں گی، الا من اذن لہ الرحمن، مگر اللہ اگر کسی کو اجازت دے دیا بات کرو، بولو، وقال صوابا، اور وہ بات بھی درست کرنا، جیسا بولتے ہیں نہیں مانگو، کیا مانگتے تو اپنی حیثیت کے حساب سے بات کرتے، دیکھیے اب تو ویسا ہی اللہ تعالیٰ جب یہ حکم دے رہا ہے کہ کچھ بولو تو پھر وہ بات بھی درست کرنا ہے۔ اسی طرح دیکھیے آپ ایک سورہ طٰہٰ آیت نمبر 109، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن، اس دن کسی کی بھی سفارش، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، نفع نہیں دیں گی مگر اس کو جس کو اللہ حکم دیا، رحمان حکم دیا، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور وہ جملے سے اللہ راضی بھی ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جس کے حق میں سفارش سننا پسند کر رہے ہیں اسی کو بخشیں گا اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیے اسی کی مثال یہ سورہ نجم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہے، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، زمین آسمانوں میں کئی ایسے فرشتے ہیں، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، وہ فرشتوں کی سفارش کسی انسانوں کے حق میں کچھ بھی قبول نہیں ہوں گی، الا من بعد، بعد اس کے کہ ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی، بعد اس کے کہ اللہ جب اس کو اجازت دے گا تو پھر اللہ جس کے لیے چاہے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا تم ان لوگوں کے حق میں سفارش کرو، میں قبول کروں گا، میں قبول کروں گا ان کے حق میں، لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہیں گا۔ ہر ولی بزرگ اپنے اپنے لوگوں کو لا کے ان کی کرو نہیں، بلکہ اللہ انتخاب کریں گا کہ ان کے حق میں تم سفارش کرو، لمن یشاء ویرضی، اور جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس سے بھی اللہ راضی ہونا ضروری ہے۔ اس لیے سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 19 میں فرما رہے ہیں، دیکھیے آپ، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت میں سمجھتا ہوں کافی ہے ہمارے جو ہے نا عقلوں میں جو بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے کیا ہے، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ جس کو عذاب میں ڈالنا طے کر دیا ہے، جس کو ڈال دیا ہے عذاب میں، کلمۃ العذاب یعنی عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، افانت تنقذ من فی النار، کیا آپ اس کو جہنم سے نکال سکتے ہیں؟ یہ کون سی آیت ہے؟ سورہ زمر آیت 19، یعنی جس کو اللہ جہنم میں ڈال دیا کیا آپ اس کو نکال سکتے؟ نہیں۔ اللہ کے رسول کسی نافرمانوں کے حق میں سفارش نہیں کریں گے، کیوں؟ جب پیغمبروں کو لایا جائیں گا ہر پیغمبر سے سوال ہوئے گا تم اللہ کے تعلیمات بندوں تک پہنچائیں نہیں پہنچائے، جب ہمارے رسول کی باری آئیں گی تو کیا بولیں گے رسول؟ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن سب لوگ یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول جو آئیں گے گناہ گاروں کی جو ہے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، نکال لے کے جنت میں لے کے چلے آئیں گے، لیکن اللہ کے رسول قیامت کے دن کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا یہ سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں دیکھیے آپ کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، دیکھیے آپ، اس سے بڑھ کے اور کیا ہونا ہے۔ وقال الرسول، رسول کہے گا قیامت کے دن یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا ربی، اے میرے رب،
انا قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، یہ دھڑا دھڑ جہنم میں جو جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے میں تو ان کے گھروں تک قرآن پہنچا دیا تھا، پوری میری عمر لگا دیا تھا، ہر ایک خریا بستی شہر دور دراز تک جو ہے سونا، میں کوئی رات جو ہے نا چین سے نہیں سویا، کوئی دن جو ہے نا میں غافل نہیں رہا تیرے تعلیمات سے تبلیغ سے، لیکن جو ہے میں ان کے گھروں تک قرآن پہنچا دیا، لیکن ان کا کیا حال ہے؟ یہ میری قوم انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، قرآن کو چھوڑ دی تھی۔ قرآن تھی ان کے پاس، گھروں میں تھی، خصموں کے لیے، ہتڑ مارنے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، ناموں کا وہ فال نکال کے کھولنے کے لیے، دھواں لینے کے لیے، گھول کے پینے کے لیے، چھوچھا کو بھگانے کے لیے، یہی کام میں ہے نا ہمارے پاس۔ اس سے ہٹ کے کیا ہے؟ ہدایت کے لیے کبھی نکال کے ہم دیکھتے نہیں، بلکہ مانو سے تو پڑھتے ہی نہیں، زیادہ سے زیادہ کچھ پڑھ لیے، پھونک لیے، مل لیے، ختم ہو گئی بات۔ یہ ہے تو رسول شکایت کر رہے ہیں امت کے حق میں، امت یہ سمجھ بیٹھی تھی آ کے سفارش کریں گے، لیکن رسول آئے تو شکایت کر رہے ہیں۔ ہمارے علماء نہیں بتاتے، شکایت نہیں بتاتے، بلکہ اور غافل کرا دیتے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، تم کو ایک ایک کو سوپ کو نکال کے چلے جاتے۔ یاد رکھیے یہ عقیدہ تھا یہود و نصارہ کا۔ وہ کیا تھا؟ یہی بولتے تھے وہ لوگ، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، یہ کہتے ہیں یہود و نصارہ ہم کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں نہیں ڈالتا، ڈالا بھی تو چند دن کے لیے۔ قُلْ اتَّخَذْتُم مِّن اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم میں سے ایگریمنٹ کر لیے تھے کہ میں تمہارے کو جہنم میں ڈالنے کے بعد پھر نکال لیتا ہوں، یا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں؟ نہیں جانتے تم؟ میں کب بولا تمہارے کو کہ تمہارے کو جہنم میں جانے کے بعد پھر نکال کے تھوڑے دن کے بعد نکال کے ڈال دوں گا؟ تم نبیوں کی اولاد ہے، تمہارے پاس پیغمبر آئے، تمہارے پاس کتابیں آئے، ولیاں تمہارے پاس آئے، اس لیے تمہارے کو میں کیا کروں گا؟ دوزخ میں ڈالا بھی تو چند دن کے لیے نہیں۔ میرا قانون کیا ہے دیکھ لو آپ، یہ آیت نمبر سورہ بقرہ 80 تھی، 81 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ہاں کیوں نہیں، جو کوئی بھی انسان برا کام کیا اور اس کی زندگی برائی میں گزر گئی، یعنی اسی میں گھر گیا برائی میں، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، برائی مرے دم تک برائی کرتے رہا۔ یہاں پر مسلم کافر کا کوئی لفظ نہیں، جو کوئی بھی برائی پر زندگی گزارا اسی میں گزر گئی، زندگی ختم ہو گئی، تو اس کے لیے کیا ہے؟ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم میں ہیں۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کہاں ہے نکلنے کا عقیدہ؟ گیا نیچے کی آیت 82 والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، اور وہ لوگ جو نیک عمل کرے اور ایمان لائے اس پر مرے دم تک قائم رہے، یہ لوگ جنتی ہے، ہم فیہا خالدون، یہ بھی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب رسول جو ہے نا وہ قیامت کا دن ایسا رہے گا کہ یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ آئیں گے بخشیں گے۔ رسول کے 3 جگہ اللہ تعالیٰ کہلوایا ہے، وہ آیتیں جو سورہ یونس میں ہیں 15 نمبر کی آیت، سورہ انعام میں ہے 15 نمبر کی آیت، قل انی اخاف ان عصیت ربی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولیے، دیکھیے آپ کتنا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر انسان کو جو ہے آنے والے ہر مسئلے سے باخبر کر دیا ہے۔ رسول کیا کہیں گے؟ آپ بولیے قل انی اخاف، بے شک میں خود ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نافرمانی کرا، عذاب یوم عظیم، میرے کو خود عذاب کا ایک خطرہ ہے۔ یہ کون بولیں؟ رسول سے کہلوایا جا رہا ہے، جیسا بتایا لئن اشرکتا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حالانکہ شرک کو مٹانے کے لیے آئے لیکن امت کو سمجھانے کے لیے بول رہے ہیں کہ اگر آپ بھی شرک کرتے، آپ کے بھی عمل جو ہے ہم ضائع کر دیتے، ویسی بات بتا رہے ہیں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی، اگر میں بھی میرے رب کی نافرمانی کرا تو مجھے بھی جو ہے ایک بڑے دن کا عذاب کا خطرہ ہے، ڈاؤٹ ہے۔ جب رسول بول رہے ہیں کہ میرے کو خود بھی ہے اگر میں نافرمانی کروں، اور ہم جو ہے گناہ کے پوٹریاں لے کے جا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ رسول آئیں گے بلاک کو وائٹ کر دیں گے، ہماری پوری زندگی بلاک تھی وہ پوری وائٹ ہو جائیں گی۔
نہیں ہے۔ قرآن میں کئی جگہ بتا دیے نا، فنجعل المسلمین کالمجرمین، ہم نافرمانوں کو فرمان برداروں کے برابر نہیں کریں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے آپ قرآن میں بیشتر صورتیں ایسے ہیں جس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ کل قیامت کے دن ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ بھی آیت دیکھ لیے آپ، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے، سب کو حکم دے رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے قرآن بھی چھینا آیت ہے، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ولا یقبل منہا شفاعہ، نہ والوں کی سفارش ہوں گی، شفاعت ہوں گی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ اس کے بدلے میں دوسرے کو پکڑا جائے گا۔ نہیں، باپ کرا ہے تو باپ کو سزا ملیں گی، بیٹے کو نہیں ملیں گی۔ ولا یؤخذ منہا ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائیں گی۔ اب رہا جو انبیاء علیہ السلام ہے، اولیاء اللہ ہے، جن کی بھی جو سفارش کے جو کچھ بھی آیتیں یا احادیث وغیرہ جو ہے وہ جہنم میں ڈالنے سے پہلے ہی جو ہے نا ان کی سفارش اللہ تعالیٰ ان کو دیں گا۔ اور پھر دنیا کا بھی قانون ہے کہ ایک انسان جو ہے امتحان میں 2 نمبر سے فیل ہو گیا، 1 نمبر سے فیل ہو گیا، تو آپ جا کے جو ہے جو وزیر تعلیم جو ہوتا ہے اس کو جا کے بولتے ہیں کہ بھائی 1 سال بیکار ہو جاتا، اگر آپ رعایتی نمبر دے دیے تو اس کا سال پورا جو ہے نا کام میں آ جاتا، تو وہ رعایتی نمبر دے سکتا وہ وزیر تعلیم جو ہے۔ لیکن کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہر پیپر میں فیل ہیں؟ 2-3 نمبر سے زیادہ نہیں ہے۔ اب جا کے اگر کوئی وزیر کو یہ بول رہے ہیں کہ آپ اگر ریکمینڈ کر دیے تو انہیں کامیاب ہو جاتا، کہیں ایسا ہوا ہے؟ آج تک کس کی کریں گے آپ؟ جو غلطی سے پولیس میں پکڑے گیا اس کو جا کے بول سکیں گے کہ بھائی ذرا یہ وہ ایسا نہیں ہے، یہ غلط لوگوں میں اتفاق سے وہاں پر بیٹھا تھا، بات کر رہا تھا، آپ لوگ اٹھا لیے ہیں، ذرا آپ دیکھ لو، چھان بین کر لو، چھوڑ دیتے۔ وہ زندگی پوری کرائم میں ہے، روڈی شیٹر ہے، قتل و غارت گیری میں، آپ جا کے بولیں گے نہیں اتنا شریف اتنا بدماش نہیں ہے انہیں، اس کا ہم سفارش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اسی طرح بدکاروں کے حق میں سفارش نہیں کرتے، یہ غلط بات ہے جو ذہنوں میں بٹھا دیے ہے۔ اور یہ جتنے جو لوگ گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، اڑے ہوئے ہیں، وہ یہی ایک امید ہے، یہی ایک ان کا ایک سہارا ہے کہ ہم جو ہے نا مسلمان ہیں، عبدالرحمن عبداللہ نام ہے، اللہ کے رسول آئیں گے وہ کریں گے۔ لیکن جب آنکھ کھلے گی، یہ آیتیں جو میں نمبر کے ساتھ دیا ہوں جا کے دیکھیے آپ، اگر وہی آیتیں جو میں بیان کیا ہوں وہی اس کا ترجمہ ہے تو پھر اور کون سی بات ہے؟ آنکھ کھلنے کے لیے کافی ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اللہ سب کا امتحان لے رہا ہے، اور جو کامیاب ہونے والے ہیں وہ کامیاب صرف اسی بنیاد پہ ہوں گے کہ آپ جب کبھی بھی دیکھیں گے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانا، نیک عمل کرتے رہنا۔ کب تک کرتے رہنا؟ مرے دم تک، یاد رکھیے آپ، اس سے پہلے نہیں۔ یہ توبہ کے بھروسے پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، پھر آخر میں اگر سوچ رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ کلمہ نصیب ہو گیا، پھر جمعے کا دن مل گیا، رمضان مل گیا، سمجھے ہمارے پاس بہت سارے ایسے قصے ہیں۔ وہ کوئی دن مل گیا تو سمجھ لیتے کہ ختم جنت، ارے وہ دن سب کو مل رہا، وہ جمعہ بھی سب کو ملتا، رمضان بھی ملتا، شب قدر بھی ملتی، سب کو ملتی، کوئی دوسرے نان مسلمان نہیں مر رہے، گناہ گار نہیں مر رہے۔ یہ دنوں سے، ساتھ سے، مہینے سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمرے کو گئے تھے، انتقال ہو گیا، یہ اور بات ہے کہ وہ جا رہے تھے عمرے کو، ان کا جو ہے ٹکٹ ختم ہو گیا تھا، ان کا ریٹرن ٹکٹ شروع ہو گیا تھا، لہذا ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن وہاں مرنے سے ثواب زیادہ ہے، یہاں مرنے سے کم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کا اعمال، ایک حدیث کا بھی مفہوم ہے، ہر انسان کا عمل اس کو یا تو کامیاب کراتا، اگر بے عمل ہے تو اس کو جہنم میں لے کے جاتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو جو ہے صراط مستقیم پہ چلائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔